اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حسین ابن روح امام زمانہ کے تیسرے نائب خاص، منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، لنگر زمین و زمان، شریک و عدل قرآن، حضرت صاحب الزمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب خاص حضرت حسین ابن روح نوبختی رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی، اور دوسرے نائب خاص حضرت محمد بن عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ کے 10 خاص وکیلوں میں سے تھے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبہ میں رقم دراز ہے کہ جناب حسین ابن روح نوبختی اپنے زمانے میں سب سے عقل مند انسانوں میں سے تھے، غیر شیعہ سے تقیے سے ملتے تھے، حتی حاکم شام کو برا کہنے کے سبب ایک خادم کو ملازمت سے سبکدوش فرما دیا۔ جناب محمد بن عثمان کی بیٹی جناب ام کلثوم سے منقول ہے کہ جناب حسین ابن روح نوبختی ان کے والد کے خاص دوست اور رازدار تھے۔ اگرچہ جناب حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ کا شمار جناب محمد بن عثمان کے 10 خاص وکیلوں میں ہوتا تھا، لیکن ظاہراً آپ سے زیادہ دوسرے وکلاء ان سے نزدیک تھے، لہٰذا کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ آپ تیسرے نائب خاص بن سکتے ہیں۔ لیکن جب جناب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا تو آپ نے حکم امام سے جناب حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ کی نیابت خاصہ کا اعلان کیا تو وہاں موجود جناب ابو سہیل نوبختی، جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تیسرے نائب مقرر ہوں گے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جناب حسین ابن روح کی خدمت میں آئے اور ایک اطاعت گزار کی طرح خود کو پیش کیا۔ جب لوگوں نے ان سے اس سلسلے میں سوال کیا تو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جواب دیا کہ شاید میرے لیے ان رازوں کی حفاظت ممکن نہ ہوتی، لیکن اگر جناب حسین ابن روح کے پاس امام علیہ السلام موجود ہوں اور ان کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی وہ راز فاش نہیں کرے۔ جب جناب محمد بن عثمان کی وفات ہوئی تو اس وقت جناب حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ آپ کے بیت الشرف میں تشریف فرما تھے۔ بعض روایت کے مطابق جناب حسین ابن روح کی شخصیت گزشتہ 2 نائبوں سے زیادہ شیعوں میں آشکار تھی، لہٰذا لوگ اپنے علاقے کے منتخب وکلاء کے بجائے خود آپ سے رابطہ کرتے۔ جناب حسین ابن روح نے بغداد میں 10 وکلاء اور دوسرے شہروں میں مختلف وکلاء کے ذریعے اپنی نیابت کا آغاز کیا۔ حضرت حسین ابن روح رضوان اللہ تعالی علیہ عظیم عالم، فقیہ، محدث تھے۔ فقہ میں التعدیب نامی کتاب تالیف فرمائی جس سے بغداد سے قم بھیجے تاکہ قم میں موجود علماء و فقہاء اپنی رائے پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے علمی مناظرے اپنی مثال آپ ہیں، نیز زیارت رجبیہ آپ کی سے مروی ہے۔ جناب محمد ابن عثمان رضوان اللہ علیہ کے دور نیابت اور اپنے نیابت کے ابتدائی دور میں جناب حسین ابن روح کا حکومت میں اچھا اثر و رسوخ تھا۔ بعض وجوہات کے باعث یہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ روپوش ہو گئے، نیز 5 برس قید خانے میں بھی قید رہے۔ جناب حسین ابن روح نوبختی رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت کے کچھ ہی عرصے بعد 6 شوال سن 305 ہجری کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا خط موصول ہوا، جس میں تحریر تھا: ہم انہیں حسین ابن روح کو جانتے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا انہیں تمام اچھائیوں سے آگاہ فرمائے اور انہیں اپنے لطف و کرم سے خوش و خرم رکھے۔ ان کی درخواست سے آگاہ ہوں اور ان کو دی گئی ذمہ داری کی ادائیگی کی امید ہے۔ وہ ہمارے پاس ایسے مقام منزلت کے حامل ہیں جو ان کی خوشنودی کا سبب بنے گا۔ خدا ان پر اپنے فضل و کرم کی فراوانی مرحمت فرمائے۔ حضرت امام زمانہ کے مذکورہ تحریر سے جناب حسین ابن روح نوبختی کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ امام کے نزدیک نیک، بافضیلت تھے اور معصوم کی دعا آپ کے شامل حال تھی۔ اسی طرح منقول ہے کہ بغداد میں خاتون گٹھری لے کر جناب حسین ابن روح نوبختی کی خدمت میں آئی اور سوال کیا کہ اس میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ پھر میں بتاتا ہوں۔ جب وہ دجلہ میں گٹھری پھینک کر آئی تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے گٹھری لا کر اسے دے دو۔ جب خادم گٹھری لایا تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ اسی کی گٹھری ہے اور اس میں سارا سامان بھی موجود ہے۔
اسی طرح نقل ہے کہ جناب حسین ابن رو احباب کے ہمراہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا احمد بن اسحاق قمی نے رحمت فرمائی۔ لوگوں نے تاریخ اور وقت لکھ لیا، جب بعد کیا تو عین اسی وقت جناب احمد بن اسحاق قمی نے رحمت فرمائی تھی۔ جناب شیخ صدوق کے والد جناب علی ابن بابے نے جناب حسین ابن روح نوبختی کے ذریعے ہی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عریضہ لکھ کر بیٹے کی خواہش کی اور جناب شیخ صدوق کی ولادت کی۔ اسی طرح ایک بار جب جناب علی ابن بابے نے آپ سے سفر حج کے لیے اجازت مانگی تو جناب حسین ابن روح نے پہلے منع کیا، لیکن جب انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ حج کروں تو آپ نے فرمایا کہ سب سے آخری قافلے سے جانا۔ جناب علی ابن بابے نائب امام کی اطاعت میں آخری قافلے سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو قافلے پہلے گئے تھے ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جناب حسین ابن روح نوبختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 شعبان المعظم سن 326 ہجری کو بغداد میں رحلت فرمائی۔ بغداد میں آپ کا روضہ مبارک محبان اہل بیت کی زیارت گاہ ہے۔ خداوند عالم اس غیبت کے اندھیروں کو جلد دور فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔